بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی. السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارسی. دوستو، اس سے پہلے کے سیشن میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ قلب کی اقسام کیا کیا ہیں، کیونکہ یہ سب جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جسے اپنا خلیفہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کمالات اس میں رکھے ہیں. ہم لوگ بھول گئے ہیں. اس بات کو بار بار یاد دلانا بہت ضروری ہے. یہی خلافت کے امور ہیں، یہی خلافت کے کام ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اس کی حاکمیت اور اس کی فرما روائی اور اس کی فرما برداری کے معاملات کے حوالے سے یاد دہانی کراتے رہیں اور اسی کی طرف بلاتے رہیں. دوستو، آج ہم گفتگو کریں گے نفس کی اقسام کے حوالے سے کہ اس کی کون کون سی اقسام ہیں. لہذا نفس کی اقسام کے حوالے سے عموماً جو کتابوں میں لکھا جاتا ہے یا اولیاء اکرام جو بتاتے ہیں یا مفتیان کرام جو بتاتے ہیں، وہ زیادہ تر 4 ہی اقسام بتلاتے ہیں، لیکن فقیروں کے ہاں اس کی 3 مزید اقسام اور بھی ہیں. یعنی کہ عام طور پہ نفس کی 4 اقسام بتائی جاتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں نفس کی 7 اقسام بتلائی جاتی ہے. میں آپ کو ان اقسام کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ یہ کون کون سی قسمیں ہیں، ان کے کیا کیا نام ہیں اور ان کا مزاج کیا کیا ہے. پہلی قسم ہے نفس امارہ. یہ وہ نفس ہے جو انسان کو شہوت کی طرف بلاتا ہے. اس کی طلب اور بھوک جو ہے وہ شہوت ہے. اس کا تعلق قلب صنوبر سے ہے، اور قلب صنوبر کا مزاج بھی یہی دنیاوی خواہشات ہیں، دنیاوی لذات ہیں، دنیاوی شہوات ہیں. اس کی نفس امارہ کی بھی وہی طلب ہے، وہی خواہش ہے. یہ گناہ پہ آمادہ کرتا ہے، یہ عصیاں پہ آمادہ کرتا ہے، یہ نافرمانی پہ آمادہ کرتا ہے، انسان کو بغاوت کی طرف لے کے جاتا ہے، انسان کو خسارے کی طرف لے کے جاتا ہے، عریانی اور بے حیائی کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ شہوت کی طرف لے کے جاتا ہے. دنیاوی شہوات اس کی طلب ہے، اس کی بھوک ہے. دوسرے نمبر پہ جو نفس ہے وہ ہے نفس لوامہ. نفس لوامہ کی طلب جو ہے وہ ہے عزت ہو، شہرت ہو، دولت ہو، نام ہو، روب ہو، دبدبہ ہو، لوگ میری طاقت کو مانیں، میری ذات کو مانیں، لوگ مجھے مانیں، لوگ میرے تابع رہیں. لوگوں کے اوپر حکومت اور حاکمیت کرنے کی سرکشی اس میں سوار رہتی ہے. لہذا یہ اپنی طاقت اور اپنی انانیت کی مستی میں رہتا ہے. تیسرے نمبر پہ جو نفس ہے وہ ہے نفس ملہمہ یا الہامہ. یہ دونوں نام ہیں اس کے. ملہمہ بھی کہا جاتا ہے، الہامہ بھی کہا جاتا ہے. اس کی طلب جو ہے وہ کھانا پینا ہے. یہ کھانے پینے کا شوقین ہے، یہ دنیا کی رنگینی کا شوقین ہے، یہ ایک عجیب سی مستی کا شوقین ہے، یہ عجیب سی دنیا میں رہنے والا ہے. اس میں کھانے پینے میں حقوق بھی کھائے جاتے ہیں. اس میں دوسروں کے حقوق کھانے کے ساتھ ساتھ یہ عام طور پہ غذائیات کھانے کا بھی شوقین ہوتا ہے. اور غذائیات کھانے سے یہ ہے کہ انسان کے اوپر زیادہ تر نیند کا غلبہ رہتا ہے، سستی کا غلبہ رہتا ہے. عبادات میں اور اللہ کے عشق میں
سستی اور نیند کا غلبہ انسان کو خسارے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ لہذا یہ پہلی تینوں اقسام جو ہیں یہ ابلیس سے وابستہ رکھتی ہیں، شیطان سے واسطہ اور تعلق رکھتی ہیں۔ لہذا ان تینوں اقسام میں گناہ پوشیدہ ہے اور یہ ان میں گناہ کے معاملات جو ہے وہ انسان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ چوتھی قسم جو ہے وہ نفس مطمئنہ ہے۔ نفس مطمئنہ کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مطمئن رکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو اطمینان میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ جس حال میں رہتا ہے اس میں مطمئن اپنے آپ کو مطمئن رکھنا، اپنے آپ کو مطمئن دکھلانے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا یہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کو پھر بھی کہیں نہ کہیں دنیاوی معاملات گھیرتے ہیں، لیکن یہ پھر رجوع کر لیتا ہے اور اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا مزاج ویسے تو قلب سلیم والا ہے، یہ اطمینان والا ہے، اور یہ دونوں مقام کامیابی کے مقام ہیں۔ قلب صنوبر سے قلب سلیم تک پہنچنے والا بھی کامیابی پاتا ہے، اور نفس میں سے بھی جو نفس مطمئنہ پا لیتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے۔ لیکن اس سے آگے تین اقسام اور بھی فقیروں نے بتائی ہیں جو کہ بہت اعلیٰ پائے کی ہیں، جو بڑے ہی اعلیٰ رتبے کی ہیں، جو بڑے ہی اعلیٰ منصب کی ہیں، جو ولایت کی اقسام ہیں، جیسے اولیاء کرام پائے گئے، ولی پائے گئے، صوفی پائے گئے۔ ان کے اندر بھی نفس تو تھا، لیکن ان کا نفس کس کیفیت میں تھا وہ یہ جو دیگر اقسام بتا رہے ہیں وہ ان اقسام میں سے تھا۔ ان میں سے جو پانچویں قسم ہے، یعنی چار قسمیں تو بتا دیں، اب جو پانچویں قسم بنتی ہے فقیروں کے حساب سے یہ پانچویں قسم بنتی ہے، اور وہ ہے نفس راضیہ۔ اس نفس کی طلب ہے کہ یہ رتبہ پائے، یہ عہدہ پائے، لیکن یہ رتبہ ولایت کا طلب کرتا ہے، دنیاوی رتبوں سے اسے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ یہ علم کا، عرفان کا رتبہ پاتا ہے، اس کی طلب رکھتا ہے، اس کی بھوک رکھتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے لیے مجاہدہ کرتا ہے۔ اور چھٹے نمبر پہ نفس ہے نفس مرضیہ۔ یہ نفس جو ہے یہ سیر و سیاحت کا شوقین ہے، لیکن یہ سیر و سیاحت دنیاوی بھی ہوتی ہے، یعنی مختلف درگاہوں پہ مختلف اولیاء کرام کی صحبت میں جانا، فیض لینا، مختلف ولیوں سے، صوفیوں سے سیر ان تک پہنچنا اور ان سے فیض لینا، یہ بھی ان کی طلب رہتی ہے۔ اور یہ اوپر کے مقامات عالم ملکوت کی طرف بھی سیر پانے کی یہ طلب رکھتا ہے، عالم جبروت کی سیر پانے کی طلب رکھتا ہے، عالم مثال کی سیر کی طلب رکھتا ہے، عالم عنکبوت کی سیر کی طلب رکھتا ہے، عالم ارواح کی سیر کی طلب رکھتا ہے، یہ بیت المعمور کی سیر کی طلب رکھتا ہے، یہ عالم لاہوت اور ہاہوت کی سیر کی طلب رکھتا ہے، یہ عالم وحدت کی، اللہ تعالیٰ کی صفات کی دنیا کی سیر کی طلب رکھتا ہے، یہ عالم احدیت، اللہ کی ذاتی دنیا، اللہ کے ذاتی عالم تک پہنچ کے اللہ کے نور میں اپنے آپ کو گم کرنا اور فنا کرنے کی بھی طلب رکھتا ہے۔ یہ بہت ہی اعلیٰ اور بڑے ہی مقام والے لوگوں کے یہ نفوس ہیں، لیکن اس سے آگے بھی ایک اور نفس ہے جو ہے نفس، جو ساتواں ہے وہ ہے نفس سبحانی، اسے نفس رحمانی بھی کہتے ہیں، جو اپنی ہر خواہش سے ماورا ہو جاتا ہے، جو اپنی ہر طلب سے ماورا ہو جاتا ہے، وہ چاہے علم و عرفان کی ہو، وہ چاہے ولایت کے رتبوں کی ہو، چاہے وہ دنیا میں فیض کی طلب میں جو سفر ہوتا ہے، سیاحت ہوتی ہے، اس کی طلب ہو، چاہے اوپر کی دنیا کی سیر اور وہاں کی طلب ہو، ان تمام قسم کی طلب سے وہ ماورا ہو جاتا ہے۔ جنت کی طلب تو اس کے سامنے بہت چھوٹی ہوتی ہے، جنت کی طلب چھوڑ کر تو یہ راضیہ کی طرف نکلتا ہے، جنت کی طلب سے دست بردار ہو کر یہ نفس راضیہ اور مرضیہ میں قدم رکھتا ہے۔ لیکن جب نفس راضیہ اور مرضیہ والی طلب بھی اگر چھوڑ کے آگے نکلتا ہے تو وہ نفس سبحانی یا نفس رحمانی ہوتا ہے۔ جب یہ اس مقام میں پہنچتا ہے
تو یہ فنا میں پہنچ جاتا ہے، یہ فنا میں پہنچ کے بقا پا لیتا ہے، اور یہ اپنی ذات سے نکل کر رب کی ذات میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی ذات کا جو فیض ہے یہ عام ہو جاتا ہے، جو اس کی صحبت سے ہو کے اٹھتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، وہ منور ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف صحبت سے، ان کے قریب گزرنے سے، ان کی نظر کے جمال سے، ان کی نظر کے کمال سے، بلال حبشی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، اپنا حضرت حنظلہ کو دیکھیں، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیکھیں، اور باقی بہت سارے ایسے اصحاب ہیں جو حضور کی صحبت تو ان کو نصیب نہیں ہوئی، لیکن وہ ایسے ایسے مقامات اور مرتبے تک گئے، عشق کے مرتبے تک گئے، ایمان کے مرتبے تک گئے، کہ جن کے لیے بلال کو دیکھیں کہ اس کے لیے کائنات رک گئی۔ اب دیکھیں اویس کرنی کو دیکھیں کہ جنہوں نے حضور کی صحبت تو اٹینڈ نہیں کی، لیکن فیض یہاں سے وہاں پہنچ گیا کہ وہ عشق میں ایسا ہوا کہ حضور نے خود سلام میں اپنا کرتا بھیجا، اور امت کی مغفرت کے لیے اور امت کے لیے دعا کی درخواست بھی بھجوائی۔ یہ وہ مقامات ہیں، یہ وہ نفوس ہیں جن کے حوالے سے آپ کو بتانا مقصود تھا۔ اس خلیفے میں جو رب نے کمالات رکھے ہیں وہ کمالات بتانا مقصود تھا۔ آج کے سیشن میں اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اگلے سیشن میں مزید ہم انسان کے وجود میں جو پائے جانے والے کچھ اور لطائف ہیں، جیسے قلب ہے، قلب بھی ایک لطیفہ ہے، نفس بھی ایک لطیفہ ہے، اور روح بھی ایک لطیفہ ہے۔ یہ 3 لطائف ہم نے پڑھے، مزید 4 لطائف اور ہیں، ان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ سب کو اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت سے سرفراز کرے، اور وہاں کے نور سے ہمارے قلوب کو منور کر کے اپنی ذات کی سیر نصیب کرے۔ جزاک اللہ۔